اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تتاریوں کی یلغار کی 15 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ بڑھتے ہیں 15 ایپیسوڈ کی طرف۔ جرمن نسل کی آسٹریا نے بآسانی ہنگری کے باقاعدہ ماندی لوگوں پر تسلط حاصل کیا، جن کی نسل پہ ایشیائی نسل کے قبیلے یلغاری اور کچکاک یا تو بلقان میں پناہ گزین ہوئے، جو اقلیتوں کی پناہ گاہ میں ترانے خیل کی اور منضبط سلطنت کا جز بن گئے۔ اقوام میں یہ تلاطم رہا برپا کہ مغلوں نے یورپ کے اس حصے کا نسلی نقشہ بدل دیا، اور یہ نسلی اختتام اہل دشت ان علاقوں میں آباد ہونے سے احتراز کرتے گئے۔ تباً وہ اب بھی خانہ بدوش تھے۔ وہ مفتوحہ علاقوں کا لوٹ مال گھسیٹ کے چل دیے اور کسی کو اپنا جانشین نہ بنایا۔ جو عورتیں اور وہ اپنے ساتھ مشرق لے گئے تھے، بچے دشت میں پلے اور بڑے ہوئے، کیونکہ زر خیل کے سامنے بسنے والوں سے باتوخا دونگا کے کناروں پیچھے ہٹ گئے۔ واپسی میں مغل دافتہ اہل یورپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 1240 کے موسم گرما میں صحبت تھے، مجبور اور حیران تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ تاتاری کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ آخر کیوں آئے تھے؟ کیا وہ پھر یورش کریں گے؟ کلیساؤں میں ایک نئی دعا مانگی جانے کہ خدایا نجاریوں کے غضب سے محفوظ رکھ۔ نے پاپائے اعظم انوس چہارم نے اہل یورپ کو خبردار کیا کہ خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ اس نے سنا تھا کہ کافر حملہ آور اور ارض مقدس کے شمال میں نمودار ہوئے ہیں، اور اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ اس نے حکم دیا کہ مشرق کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی جائیں۔ اس نے اپنے راہبوں کو قاصد بنانا چاہا تھا، ان کے ہاں پیچھے دست کے دست اس پار کی نامعلوم سلطنت کی طرف بھیجا تاکہ وہ ہاں کے تبلیغ کریں، تاکہ انسانوں کا کام ترک کر دیں۔ لیکن اسی زمانے میں پولو برادران کی طرح تجارت شہر کیف کے ویرانے ان کے کانوں تک پہنچ سکتے تھے۔ پھر کافروں کے ساتھ تجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دولگا کے ساحل پر رک گیا۔ یہاں اس کی جھیلیں، بیویوں والا دربار اس کا منتظر تھا۔ ساری عمر وہ ایک طرح کی عالم میں خانوادہ زری سے دور رہا تھا۔ اس کے خیموں کے زری گنبدوں کے تلے یوپی لڑائیوں کا مال غنیمت اپنا علاقہ یا گھاس ایک وسیع سمندر تھا۔ وہ ہر دشمن سے محفوظ تھا۔ اتنی غذائیں موجود تھی کہ اس قوم کا عرصہ دراز تک اپنا علاقہ گویا گھاس کا ایک وسیع سمندر تھا، محفوظ تھی۔ اس قوم کی عرصہ دراز تک اب اس نے سچ مچ کی سائیں خاں کی حیثیت سے سلطنت شروع کی تھی۔ اس کی سلطنت ایسے علاقے کے مقابلے میں خانہ بدوشوں کے لیے زیادہ مزروع تھا، اور اس نے ایک ایسی قوم جو کسی کی بات کو سان گمان میں نہ تھی۔ اس نے صوبائی سے کہا، میں تو کرولتائی میں شریک نہ ہوں گی۔ جواب دیا، آپ ہی سب سے بڑے شہزادے ہیں، انکار کرنا مصلحت کی بات نہیں۔ اس نے بہانہ کر دیا، میرے گاؤں میں گٹھیا کا درد ہے، میں جانے سے معذور ہے۔ اس نے اس کی یاد دہانی کرائی۔ بزر جدبرے رنگ کا کول تھا، جو رشتہ داروں کی کرولتائی میں جمع نہ ہوں گے، ان کی حالت جو گھاس میں جا پڑے وہ غائب ہو جائے گی۔ اس نے مان لیا، اچھا جی، میں بھی مشرق کر چلوں گا، لیکن جب اپنے ساتھیوں سمیت بودائی چلوں گا تو خاں اس کے پیچھے ہوں گے، بلکہ یہ پیغام بھیج دیں گے میری گٹھیا بدتر ہے اور میں منظور ہوں۔ اس کے بغیر کرولتائی منعقد ہو گئی۔ 3 عظیم خواتین۔ جب اور غزائی نے دم توڑ دیا تو اراکینہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ فوراً ایسے لچوچت سائی سے مشورہ کرنے اپنے خاقان باقی نہیں رہا تھا، ماجت و تخت کا کاروبار کیسے چلے۔ اس نے جواب دیا، خاقان نے مرنے سے پہلے ایک وحیت نامہ برپا کیا تھا، اس کی تعمیل کے سوا اور کیا ہے؟ ہم اجنبیوں کے اجنبی ہیں، ہاتھ میں حکومت کی باغ نہیں دے سکتے۔ تو اراکینی کو کسی اور جواب کی توقع نہیں تھی، لیکن اس خطائی کی آہنی طبیعت ایسی تھی کہ وہ اس عورت کا ہار ماننے کو کتن تیار نہ تھا۔ ہونے کی بیوہ نے اور مشیروں سے رائے طلب کی، جنہوں نے اس کی یاد دہانی کے طور پر دستور کی طرف دیکھا۔ جج سائی نے اعتراض کیا، سلطنت مردہ خاتون کا حق، جو حق اس کا تھا، اس پر آپ کو کیسے اختیار حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے سمجھایا کہ اب مغل ایک ایسا قبیلہ نہیں ہے جس کی ساری املاک چند گھلوں اور ڈرائیوروں پر مشتمل ہے۔ سخنوں، سجنوں، بہاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بوڑھے چغتائی سے استدعا کی تخت کا تاج قبول کر لے، لیکن اپنے بڑھاپے اور کمزوری کا بہت احساس تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ چغتائی جانتا تھا کہ قبائلی دستور طابق تو راکینہ کو دعوے بیر رہا تھا۔ اس نے اتفاق کر لیا، جب تک کرولتائی کسی اور خاقان کا انتخاب نہ کر لے
وہیں پڑا رہے گا۔ اس درمیان میں اس کی ایرانی وزیر عبد الرحمن نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور خاندان زری کے عزیزوں کو مالا مال کر دیا۔ ان تحائف میں مزید اضافے کے لیے توراکین نے یہ فرمان نازل کیا کہ اپنے عبد الرحمن کو سلطنت کا مولا کر دیا گیا ہے۔ چتسائی اور دوسرے عہدہ اس کے ماتحت ہوں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ لے کر چوم لیے، چربے سے اس طرح تحفظ کر دیے۔ خطائی نے بڑے غصے سے کہا، انہیں احکامات کی تکمیل نہیں کی جا سکتی۔ کیا بیوہ ملکہ یہ چاہتی ہے کہ 25 کی خدمت کے عوض مجھے سزائے موت ملے؟ وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ توراکینہ چتسائی کو موقوف کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا شمار بھی مغلی سلطنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ چتسائی نے مغلوں کی سلطنت کے ایسا آئین کیا جس کی وجہ سے وہ بھول گئے ہو گئے تھے، لیکن قوم میں نیست و نبود نہیں ہونے پائی تھی۔ اس نے ایک نئے طریقے سے شہروں اور دشت کے درمیان ربط کا سلسلہ قائم کیا تھا، اس لیے توراکینہ اس کی تعریف اور عزت کرتی تھی۔ پھر قانون ساز چغتائی کا انتقال ہو گیا۔ اب توراکینہ اپنی طاقت کو زیادہ مستحکم نہیں کر سکتی۔ محصول میں دوگنے اضافے کی تجویز وضع کی اور چتسائی احتجاج کر رہے تھے۔ مایوسی کے عالم میں، چت نظم و نسق کے عالم میں یہی ہوتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ مغلوں کی دنیا کا کاروبار چلایا جا رہا تھا۔ یہ عورت توراکینہ تھی۔ اس کے پیر ہر ایک تو بشکلی نظر آتے تھے اور جس کی عمر اب 60 سال تھی، لیکن توراکینہ میں دشت کی عورتوں کا کڑا پن بڑھاپے میں بھی بڑی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ فتوحات کے ایام سے پہلے بھی پختگی کو پہنچ چکی تھی اور غذائی کی طرح اس کی بھی جبلت کام نہ کرتی تھی۔ اسے انتظامات کی بڑی مہارت تھی۔ مورخ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ بڑا دانشمند تھی اور اپنی مرضی کی حکومت کرتی تھی۔ عورت ہونے کی وجہ سے اس میں غذائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضرورت کے لحاظ سے ڈھال لیا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ نہیں۔ وہ آسمانی سے دن بھر گھوڑے پر سواری کر کے سفر کرتی تھی۔ اس کے بانی ہے کہ وہ لوگوں کی طرح سواری پر سفر کرے۔ اسے بڑی شان و شوکت سے پالکی میں سوار ہونے کا نکلنے کا زیادہ پسند تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آسانی سے اپنے خیمے میں گوبر کی آگ کے لاڈ کے پاس پڑی رہے، لیکن اسے قراقرم کے مہر کا شوق تھا۔ جہاں انگیٹھیاں تھیں، شاندار بچی کاری کے فرش پر موٹی موٹی تو شکوے عجوز پر تھے۔ ایک طرح سے کہ طاقت اور قوت کا پیدائشی جوڑ ہے، جو کہ کیا واقعی ماڈرن کیفیت کے ساتھ آپ کو یہ مودہ بلکہ نہ تھی، بلکہ خاندان سرتاج تھی۔ چغتائی نے بھی یہ بات مان لی تھی۔ توراکینہ جس کی جلد پر موسم کی سختیوں نے جھریاں ڈال دی تھی، اور اسے جھلسا دیا تھا، جس کو سالہ سال کی خاندانہ روشنی کی زندگی نے سخت بیان بنایا تھا، اپنے شوہر سے بھی زیادہ شاندار مزاج اور آرام پسند بن گئی۔ اسے گانے، آلویوں کی پڑپڑاہٹ اور گندم شرابی نوشی سے سخت نفرت تھی۔ وہ اپنے جنے ہوئے بچوں کے لیے اطمینان اور طاقت کی ضرورت کرتی تھی۔ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زیادہ بہتر یہی تھا کہ اس کے خیال میں اس لڑکے کے ہی خاندان زری تھے۔ اس کے خیال میں دور دراز اژدہا کو اس کے پاس بھیجا جائے گا۔ اپنی نئی سلطنت کا کاروبار چلانے کے کسی قابل نہیں سمجھا گیا ہوگا۔ جو ذہن پر بیٹھے تھے بیٹی فتح ہوئی تھی، لیکن جس ذہن پر بیٹھے تھے وہ حکومت نہیں تھی۔ اور دوسرے مغلوں کی طرح توراکینہ کا دل کافر تھا، اگرچہ اس کی مرضی سے دشت کے پادری اس کے درس پر اپنا فرض عبادت سمجھتے تھے۔ گزرے گنی داڑھی درختوں کی زندگی اور اس کے علاوہ دوسرے مغلوں کے ساتھ ساتھ گزرے گنی بڑی باڑی اور دنوں میں رہنے والے ایشان مغلق نہیں ہوتے۔ جنگل کے رہنے والے شامان ڈھول بجا بجا کے غانے زریں کے بیماروں کا علاج کرتے رہے اور اوپر ہی ہوا کے حسیبوں کو بلاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان محض یادگارانی کی طرح پہنچی۔ جنگلوں کے رہنے والے شامان ڈھول بجا بجا کے خاندان زریح کے بیماروں کا علاج کرتے، اوپر ہی ہوا کے حسیبوں کو بلاتے، لیکن عملی طبیعت والے مغل دادی اپنی روحانی زندگی کی کوئی خاص فکر یا پرواہ نہ ہوتی۔ اسے صرف اپنے بڑھتے ہوئے خاندان کی فکر تھی اور غذائی انتہا تھی۔ انہیں اتنا کہنے کو ملتا کہ اس کا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے نوجوانوں کے لیے بے شمار
اس کے لیے بے شمار گلے اور بے حد زمین تھی. کئی بیویوں سے شکایت تھی. تندرست لڑکیاں جن کو اب بہت جلد کام کاج نہ کرنا پڑتے، جیسے تو اراکینہ وغیرہ وغیرہ. جیسے تو اراکینہ کا اپنا جسم یورپ میں روزمرہ کے کام کاج کی کثرت سے دبلا اور صحت ہو گیا تھا. ان لڑکیوں کی کثرت سے اولاد پیدا ہوتی. آنے والے جنگجو اپنے ساتھ اور قوموں کی لڑکیاں لاتے. ہلکری مزبور لڑکیاں، ایران کی نازک نادام لڑکیاں، تیز رفتار حاضر جواب لڑکیاں. جیسے کمسن نوجوان کے 4 بیٹے تھے. اس کی بیویاں کی شاہینوں کے لیے پاؤں سے نفرت تھی. ادھیڑ عمر کے مغلوں کے 40 سال تک لڑتے تھے. چنگیز خان کے ایک بھتیجے اور اس کی اولاد تھی. ایک سو تھی. اس کا نام تھا والا پڑ گیا. جب کوئی لڑکا جوان ہوتا تو اس کی فرمائش کرتا کہ اس کا اپنا گھر الگ کر دیا جائے اور قبائلی قانون کے مطابق اسے اس کے حصے کی عورتیں، نوکر، اپنے مویشی اور زمینیں دے دی جاتی. پھر لڑکیوں کی شادی کرنے کا مسئلہ ہوتا اور سب اس کی ذات و دولت کا فیصلہ کرتے. اپنے خاندان کے اس بے اندازہ معمول کے دور میں تو اراکینہ اپنی بڑھتی ہوئی اولاد کے لیے جہیز اور جائیداد زرع کرتے. اسے پتہ چل گیا تھا کہ دولت بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ ایک سارے چینی کاغذ پر مہر کر دے جو اس کے عزیز عبد الرحمن کی تحویل میں تھی. تو اجنبی ملکوں کے سوداگر نمودار ہو کے اس کے قدموں پر بڑی تعلیم اور نیا رضامندی سے سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں گے، اور صرف کاغذ کے ایک پرزے کی وجہ سے. یہ چمکتے ہوئے یہ بیوہ مغل اپنے بیٹیوں اور پوتوں کو تقسیم کر دے. پھر کہ عبد الرحمن سے صرف ایک فقرہ کہہ کے وہ کسی نام جائیداد کی جائیداد لکھوا سکتی تھی. کئی میل زرداراز عبدالرحمین زیادہ اس کی ہوشیاری بیدی کنیز فاطمہ کے مشورے سے حاصل ہوگی. ایک مورخ کا بیان ہے، فاطمہ اس ملکہ اعظم کے بیدوں سے آگاہ تھی. اب وہ یہ لیوچت سرائی سے مشورہ لینے کی ذمت میں تھی جو کرم میں اپنے مکان میں خانہ بدوش تھی. جب چاکا و فصل کریم ابل گیا، اس پر اعتراض تھا کہ اس کا کاغذائی خاندان اس قدر بہت پسند کیوں ہے. وہ افسوس کرتا تھا شیرانے کاغذ کی طرح شیرانے تخت کی نیت ٹھیک نہیں. دربانے سرس کے لحاظ سے دربارے پر حرص کا غلبہ تھا. عہدوں کا نیلام ہو رہا تھا. ایماندار لوگ قید میں پڑے رہ رہے تھے جن کی واحد غطایا یہ تھی کہ انہوں نے خلاف قانون کی لوٹ کی حفاظت کی تھی. فریب ازداد 5 سال کے مہینوں میں اسی سال سے چت کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ روب اور اس کی زندگی کا سارا کارنامہ اس کے ساتھ پڑ گیا. جیسے وہ عبد الرحمن کے فکروں کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن کے رفیقوں نے تو اراکینہ سے اشارہ کیا تو جو شخص اتنے عرصے تک اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص راہ گرم کے پاس بڑی دولت جمع تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دولت خانزادہ اور خزائی میں منتقل ہو جانی چاہیے. تو اراکینہ ہچکچائی. وہ صرف چنگیز خان کی روح سے ڈرتی تھی. وہ اس خطائی کو وزیر کی دل سے توڑنے لگی. لیکن اسے سرگوشیوں میں اس دولت کا ذکر سنا تھا جو وزیر گھر کے واقع رکھتا تھا. جس قسم کے خزانوں کی نہیں تلاش تھی وہ سارے خزانے عبد الرحمن اور مان کے قبیلوں کو نہ ملے. تھوڑے سے سکے تھے، 1 من بازریاں تھی اور کتابوں کی کئی الماریاں تھی. کئی جلدیں تھی جو اس تلاوی نے اپنے چابکدست قلم سے لکھوائی تھی. پرانے سکوں اور دھاتوں کا ذخیرہ تھا جن پر پتھر اور سنگ مرمر کے نقوش تھے. ہاں، ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ سب چیزیں بیکار تھیں. دوسری عورتوں کو تو اراکینہ بڑے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی. اگر اس زمینوں کی نظریں کمزور ہو جاتی تو اپنی جیا کی وجہ سے اس نے کویوک کی بیوی پر بننا منظور نہ کیا تھا. کویوک جس کی عمر اپنے بات جو تھی وہ بہت چھوٹا تھا، اور پھر بھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی خاندان زرعی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح جیسے وہ غذائی کے لفادے کا ذکر ہے. رشید الدین کی بیان ہے، وہ دنیا کی عظیم ترین خاتون تھی. اس کے بعد بچے بڑی کم بستی میں شامل تھے. جس طرح چنگیز خان کی ماں نے اس کی پرورش کی تھی کیونکہ چنگیز خان بھی کم سنی ہی یتیم ہو گیا تھا، اور اسی طرح اس وقت تک قبیلہ کا جاری رکھا. چنگیز خان بڑا ہو گیا، اس نے سلطنت کی. اسی طرح صبور تو کوکتی بیگی نے اپنے بچوں کی پرورش کی. لوگ اسے اس لیے ملکہ جہاں کہتے تھے کیونکہ اس کا گل اسے نہ کہتا تھا.
اس کا کوئی قابل اور کوئی نہ تھا۔ جب تراکینہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو جنگ میں ناموری حاصل کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ صوبائی کمانداری میں بھیجا، اس وقت تک کوئی مغل شہزادہ اہل دشت کی نظر میں نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ جب تک وہ میدان جنگ میں ان کی قیادت نہ بنے تو اس دوسری عظیم الشان کے لیے وہ اپنی اولاد اکبر منگوا کو مغربی علاقوں میں روانہ کیا اور منگو بڑے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ اس کے علاوہ منگو کی سائی خاں باتوں سے بڑی انجام تھی۔ انگرو بڑے کارہائے نمایاں انجام دے کے آیا۔ اس کے علاوہ منگو کی سائے خاں باتوں سے بڑی دوستی کی گئی تھی۔ جواب یورپ کا مالک تھا۔ اس کے برعکس کویوک سائے خاں بڑے خان کے ساتھ لڑ پڑا تھا۔ منگو نے کئی دہانوں میں سردار کو سنبھالا تھا۔ کئی شہر میں تھے۔ بڈھے بغل کہتے تھے ابا اس نے لوگوں کی نسبت بدل دی ہے اور ہمارے لیے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ کویوک نے اس قسم کے کوئی کارنامے سر انجام نہیں دیے تھے۔ تراکینہ اپنے حسد کو چھپاتی تھی اور سوائے کان دھرنے کے پاکستانی دھرنے والی فاطمہ کسی اور کو اپنے دل کا بھی ظاہر نہیں کرنے دیتی تھی۔ بیوہ ملکہ شہزادوں اور بڑے سرداروں سے کہتی تھی کہ اس کے اپنے بیٹے کویوک کو جو خدائی کے باعث ہے اس نے اپنی زندگی اس کے راستے میں رکاوٹ تھی اور غزائی نے ایک تو شہر ان کو اپنا وارث مقرر کیا تھا۔ اس نے ابھی مسیح میں نہ بھیگی تھی اور یہ ایک عورت کے بطن سے تھا۔ تراکینہ اس بات کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ لاکھ اور غزائی کا جینا سی، لیکن ابھی وہ بہت کم سن تھا اور تراکینہ بھی عجیب تھی۔ وہ اپنی تخت پر پڑے پڑے بیٹھے نہیں ہوا تھا۔ وہ پوچھتی تھی جب بیٹا زندہ ہوتا ہے تو پوتا کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ مغلوں نے اس کی بات مان لی۔ انہوں نے غزائی کے خاندان کے اطاعت کا حلف اٹھایا اور توقتی بےغزی سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب کویوک کے انتخاب کے لیے بلایا تو اپنے بائی ملک کو نہ آیا تو تراکینہ نے حکم دیا کہ خاندان زری کی کروتمائی نیل کنارے کے دوسرے کنارے پر کی جائے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ یہ چمکتے ہوئے سکے یہ بیوہ مغل ملکہ اپنے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم کرتی رہی جو ہر وقت اسے گھیرے رہتے۔ پھر عبدالرحمن سے صرف ایک فقرہ کہہ کے وہ کسی کے نام جائیداد کی جائیداد لکھوا سکتی تھی۔ کئی میل زرخیز زمین جس پر زندہ غلاموں کے گاؤں ہوتے جو ہل چلاتے اور بھٹی دوکھتے اور ریشم کا کاٹنے میں جتے رہتے، معلوم ہوتا ہے کہ اس دولت کے حصول کی کوئی حدود انتہا ہی نہ تھی جو عبدالرحمن کے حسن انتظام سے حاصل ہو سکتی تھی اور جو اس کی ہوشیاری بیدی کنیزہ فاطمہ کے مشورے سے حاصل کی جاتی تھی۔ ایک مورخ کا بیان ہے، فاطمہ اس ملکہ اعظم کی بیدوں سے آگاہ تھی۔ اب وہ یلی چس-سائی سے مشورہ لینے کی زحمت نہ اٹھاتی تھی جو کراکورم میں اپنے مکان میں خانہ نشین تھا۔ چس-سائی کو اب بھی اس پر اعتراض تھا کہ وہ غزائی خاندان اس قدر سہولت سے اتنی دولت سمیٹ رہا ہے۔ وہ افسوس کرتا تھا مشیران تخت کی نیت ٹھیک نہیں، دربار پر حرص کا غلبہ تھا، عہدوں کا نیلام ہو رہا تھا، ایماندار لوگ قید میں پڑے سڑ رہے ہیں جن کی واحد خطا یہ تھی کہ انہوں نے خلافت قانون لوٹ کی مخالفت کی۔ افریت ارزدہ ہے، اس سال کے 5ویں مہینے میں اسی صدمے سے چس-سائی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سال تک چنگیز خان اور وغدائی کو تراکینہ کی خدمت انجام دی اور جب اس کی زندگی کا سارا کارنامہ اسے چھین لیا گیا تو وہ مر گیا۔ عبدالرحمن کے رفیقوں سے تراکینہ سے شرح کہا جو ایک شخص اتنے عرصے تک خاقانوں کا عہدے وار سے خام رہا، اس کے پاس بڑی دولت جمع ہو گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دولت خانوادہ اور غزائی میں منتقل ہوگی۔ تراکینہ ہچکچائی، وہ صرف چنگیز خان کی روح سے ڈرتی تھی اور اس خطائی وزیر کی دل سے عزت کرتی تھی کہ عزت اس کے دل میں باقی تھی، لیکن اس نے سرگوشیوں میں اس دولت کا ذکر سنا تھا جو وزیر کے گھر میں جمع ہے اور تراکینہ کو تجسس ضرور تھا۔ اس نے حکم دیا کہ چس-سائی کے گھر تلاش کیا جائے۔ جس قسم کے خزانوں کی انہیں تلاش تھی وہ تھوڑے سے سکے تھے، 1 درجن بانسریاں تھیں جن سے چس-سائی اپنا دل بہلاتا تھا، پرانے مسودوں اور کتابوں کی کئی الماریاں تھیں، کئی جلدیں تھیں جو اس لوتائی نے اپنے چابدست منہ قلم سے لکھی تھی، پرانے سکوں اور دھاتوں کا ذخیرہ تھا جن پر پتھر سنگ مرمر کے نقوش تھے۔ ہاں، ڈھونڈنے والوں کے لیے سب کچھ مل جاتا ہے۔ روسی عورتوں کی تراکینہ بڑے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی، خاص طور پر سیور توقتی بیگی کو جو خود بھی چنگیز خان کے ایک بیٹے کی بیوہ اور ایک بڑے خاندان کی سردار تھی۔ میگی دیکھنے میں بڑی جاذبہ نظر معلوم ہوتی تھی کیونکہ وہ نت نئے کپڑے پہنتی اور اپنی حیا کی وجہ سے اس نے اپنی کویوک کی بیوی بننا منظور نہ کیا تھا۔ کویوک جس کو اپنی دوسرا شوہر بنانے سے انکار کیا تھا تراکینہ کا سب سے بڑا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیور جو اس نے اپنا دوسرا شوہر بنانے سے انکار کیا تھا تراکینہ سب سے بڑا تھا۔ سیور کتگی بیگی یسا سے آگے اپنا چمکتا ہوا سر جھکاتی، وہ تراکینہ سے کئی سال چھوٹی تھی اور تراکینہ کے ہر حکم کی پابندی کرتی، اپنے بچوں کی تعلیم کے سوا کسی اور کی بات
پرواہ نہ تھی، پھر بھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی خاندان کے زری کا ایک حصہ ہے، اس طرح جیسے اوغزائی کے اغدار کے لڑکے رشی الدین کا بیان ہے۔ وہ دنیا کی عظیم خاتون تھی، اس کے بعض بچے بڑے کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے۔